أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن يرد أن يضله، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے، يجعل صدره ضيقا حرجا، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نہایت تنگ کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ زور لگا کر کے انسان آسمان کی طرف چڑھ نہیں سکتا ہے، تو جس طریقے سے زور لگا کر کے آسمان کی طرف چڑھنا ممکن نہیں ہے، ویسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سینے کو تنگ کر دے تو پھر اس سینے کے اندر ایمان کا داخل ہونا ممکن نہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی کو مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں گندگی سے مراد گندگی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے شیطان بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے تفصیل سے اپنی آیتوں کو بیان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے، سلامتی والا گھر ہے، اور وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا مددگار اور ان کا دوست ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ اے جنات کی جماعت، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنا لیا، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے بس میں کر لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی اور دوست ہوں گے وہ یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور آج ہم اس وقت مقررہ کو پہنچ گئے، اس ٹائم کو پہنچ گئے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور جو وقت تو نے ہمارے لیے طے کیا تھا، یعنی قیامت کا دن۔ یہاں انسان یہ کیوں کہیں گے کہ ہم نے جنات اور ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا؟ یہ کون سا فائدہ ہے جو انسان اور جنات نے ایک دوسرے سے اٹھایا؟ اس کا دو مفہوم جو ہے علماء تفسیر نے بیان کیا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنات نے انسانوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر کے ان سے وہ لذت حاصل کرتے رہے، انسانوں کو ڈرا کے دھمکا کے بیوقوف بنا کر کے ان سے وہ لذت حاصل کرتے رہے۔ اور انسانوں نے شیاطین سے کیا فائدہ اٹھایا کہ گناہوں کو ان شیاطین نے انسانوں کے لیے مزین کر دیا، اٹریکٹیو کر دیا، تو ان کو لذت ملی انسانوں کو گناہ کر کے، اور پھر وہ اس گناہ میں پھنس گئے، اس کے دلدل میں پھنس گئے۔ تو یہ فائدہ ایک دوسرے سے انہوں نے اٹھایا۔ دوسری تفسیر اس آیت کی یہ کی گئی ہے کہ جنات نے انسانوں کو اس طریقے سے بیوقوف بنایا کہ ان کو جو ہے جھوٹی سچی جو وہ غیب کی خبریں دیتے تھے، یہ دعویٰ کر کے کہ ہم غیب داں ہیں اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں، تو ان کو جھوٹی سچی جب خبریں دیتے تھے اور وہ انسان مان لیتے تھے تو شیاطین کو ایک قسم کی لذت ملتی تھی، وہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ان کو بیوقوف بنا کر کے۔ اور انسانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ ان کی جو جھوٹی سچی باتیں ہوتی تھیں ان سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے، اور اس میں جو کاہن قسم کے لوگ ہوتے تھے، جو جوتشی ہوتے ہیں، پامشٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ان جھوٹی سچی باتوں کے ذریعے وہ دنیاوی فائدے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ دو تفسیریں اس آیت کی گئی ہیں کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ
کہ قیامت کے دن شیاطین کے جو انسان دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور آج ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. اللہ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس جہنم میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جو چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ کافر جو کفر کے اوپر دنیا سے گیا ہو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کیا ہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا اور علم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طریقے سے ہم بعض ظالموں کو بعض کے قریب کر دیں گے. یعنی جہنم میں ظالم ایک دوسرے سے قریب ہوں گے. ایک تفسیر تو اس آیت کی یہ ہے، اور ایک ترجمہ اس کا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم بعض ظالموں کو بعض کے اوپر مسلط کر دیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے دنیا میں کہ ظالم کو ظالم کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے. ایک ظالم آتا ہے پھر اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی دوسرا ظالم آتا ہے جو اس سے انتقام لے لیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم بعض ظالموں کو بعض کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. اے جنات اور انسان کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے اس ملاقات کے دن سے تم کو ڈراتے تھے. قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ سارے کے سارے جنات اور انسان کیا کہیں گے کہ اے اللہ ہم اپنے نفس کے خلاف گواہی دیتے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ذریعے ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ بستی والے غافل ہوں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بستی والوں کو خبر نہ پہنچی ہو، ان تک اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو نہ بھیجا ہو، اپنی حجت کو تمام نہ کیا ہو اور بستیوں کو ہلاک کر. اللہ کا ایسا نظام نہیں ہے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، آپ کا رب بستی والوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے ظلم کر کے. واہلھا غافلون، جبکہ بستی والے بے خبر ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے مطابق درجے اور مرتبے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو یہ کرتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی ہے، آپ کا رب بے نیاز ہے. ذو الرحمہ، رحمت والا ہے. بے نیاز اتنا ہے کہ ہماری عبادت سے نہ تو اس کی شان بڑھتی ہے اور ہماری معصیت اور گناہ کرنے سے نہ تو اس کی شان گھٹتی ہے. سارے بندے اس کے فرما بردار ہو جائیں اس کی شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں. سارے بندے اس کے نافرمان ہو جائیں اس کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں. وہ ہماری اطاعت سے، ہماری معصیت سے، ہماری عبادت سے بے نیاز ہے. ہماری عبادت اور اطاعت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، ہماری معصیت سے اس کو کوئی نقصان نہیں. لیکن وہ غنی ہونے کے ساتھ ساتھ ذو الرحمہ، رحمت والا بھی ہے. اس کے بے نیاز ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے بندوں پر سختی کرتا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی شان بے نیازی شان رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ بے نیاز بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تم کو اٹھا لے، تم کو ختم کر دے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم، اور تمہارے بعد آباد کرے، ما یشاء، جس کو چاہے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اس نے دوسری قوم کی اولاد میں سے تم کو پیدا کیا. جس طریقے سے اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم سے پہلے کی بہت ساری بستیوں کو اور قوموں کو اس نے زمین سے مٹا دیا ہے. یہ اس کی طاقت ہے، وہ تمہیں بھی مٹا کر کے ایسی قوم کو پیدا کر سکتا ہے جو تمہارے جیسی نہ ہو. لہٰذا تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے
جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت کا دن وہ آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کر دے گا، چاہے ان کی ہڈیاں پسلیاں سب مٹی میں مل گئی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ پر پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم کے لوگو، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من تکون له عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے اس دنیا میں اچھا انجام ہے، دنیا اور آخرت میں کس کے لیے بہتر انجام ہے، کس کا انجام اچھا ہونے والا ہے، ان قریب تم جان لوگے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے حصہ مقرر کر لیا ہے ان چیزوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، کھیتیوں میں سے اور چوپایوں میں سے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چوپایوں میں انہوں نے حصے بکھرے کر لیے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہیں اور یہ ہمارے بتوں کے لیے، یعنی انہوں نے اپنی پیداوار، اپنے مویشیوں کے کچھ حصوں کو بتوں کے لیے خاص کر رکھا ہے، کچھ اللہ کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ تو جو بتوں کے لیے خاص ہوتا تھا، اگر اس کی پیداوار میں کمی آتی تھی تو جس مال کو انہوں نے اللہ کے لیے خاص کر رکھا تھا، جس کو وہ مہمانوں پر اور رشتہ داروں پر اور غربا اور فقراء پر خرچ کرتے تھے، تو اس مال میں سے لے کر کے وہ اپنے بتوں والے کوٹے میں ڈال دیتے تھے۔ لیکن اگر اللہ کے لیے جو حصہ یہ لوگ مقرر کرتے تھے، اگر اس کی پیداوار صحیح نہ ہو، اس میں کوئی کمی آ جائے، تو بتوں والے میں سے لے کر کے اس میں شامل نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا عجیب و غریب عقیدہ تھا اور ان کا طرز عمل تھا، جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ ان لوگوں نے اللہ کے پیدا کیے ہوئے کھیتی اور چوپایوں میں سے اللہ کے لیے کچھ حصہ بنایا ہے۔ فقالو، یہ کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم، یہ اللہ کا حصہ ہے، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شرکاء کا ہے جن کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کر کے رکھا ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو ان کے شرکاء کا ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچتا ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں نہیں ڈالتے ہیں۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء کے حصے تک پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اختیار اور اپنی قدرت سے ان کے ارادے اور اختیار کو سلب کر لیتا اور چھین لیتا تو پھر یہ مجبور ہو جاتے اور یہ سب کام نہ کرتے جس کا ذکر ہوا ہے، مگر ایسا کرنا جبر ہوتا، اس پہ انسان مجبور ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ جو آزمائش کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کی، وہ آزمائش پوری نہ ہوتی، اس لیے اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اور جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کو بھی چھوڑتے۔ تو یہ آیت نمبر 137 تک ہم لوگوں نے، 125 سے لے کر کے 137 تک تقریباً ہم لوگوں نے 13 آیتیں آج پڑھی ہیں۔ ان 13 آیتوں میں اہم پوائنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ پتہ لگی کہ جب ایک شخص ہدایت پر ہوتا ہے، جب ایک شخص ایمان پر ہوتا ہے تو اس کا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، ایمان اور ہدایت کے راستے پر اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور کفر اور نافرمانی کے راستے پر اللہ تعالیٰ سینے کو تنگ کر دیتا ہے، وہاں سب کچھ ملتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ پتہ لگی کہ جو انسان ایمان کے راستے سے بھاگتا ہے نا، وہ ایسا بوجھ اٹھا رہا ہے جو اٹھانے کی طاقت ہی نہیں اس کے اندر، اس لیے کہ اللہ نے یہاں کافر کو، جس کے سینے کو اللہ نے ہدایت کے لیے نہ کھولا، اس کو کس سے تشبیہ دی؟ کأنما یصعد الی السماء، جو زور لگا کر کے آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ زور لگا کر کے کوئی آسمان کی طرف نہیں چڑھ سکتا، یہ امپاسبل ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ یہ سبق دیا کہ ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کا جو لوگ راستہ اپناتے ہیں وہ گویا ایسا بوجھ اٹھا رہے ہیں جس کو اٹھانا پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دارالسلام قرار دیا۔ دارالسلام کا مطلب کہ ہر چیز سے وہاں سیفٹی ہے، وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں، ٹینشن نہیں، درد نہیں،
زخم نہیں، ہر زخم، تکلیف، درد، رنج سے محفوظ ہونے والی جگہ ہے، اس لیے اس کو دارالسلام اللہ تعالیٰ نے نام دیا۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ظالم کو ظالم کے اوپر کیا کرتا ہے، مسلط کر دیتا ہے۔ ایک ظالم سے دنیا والے بہت پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے اس سے بڑے ظالم کو پیدا کر دیتا ہے جو اس ظالم کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت اور طریقہ یہ بھی رہا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے عمل کے مطابق اس کو درجے ملیں گے، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی، جیسا عمل ہوگا اسی اعتبار سے اس کو درجے ملیں گے، جزا ملے گی، سزا ملے گی۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی دو اہم صفات، صفت غنا اور صفت رحمت، دونوں کو اللہ نے جمع کیا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، تم مانو اس کی بات تو بھی اچھا ہے، تم نہیں مانو تو بھی اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن ذو الرحمہ، وہ غنی ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت والا ہے۔ معاف کرو، توبہ معافی مانگو گے اللہ معاف کر دے گا، گناہ کرو گے پھر معافی مانگ لو گے اللہ معاف کر دے گا۔ وہ بے نیاز ہے، تمہارے گناہ کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری اطاعت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ ساتھ میں رحمت والا بھی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، یہ ایک آیت چھوٹ گئی تھی، میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، کہ بہت سارے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شرکا نے، جن شیطانوں کو وہ شریک کرتے ہیں، ان کے شرکا نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ یعنی شیطانوں کی اطاعت اتنی کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے وہ درجہ وہ شیطانوں کو دیتے ہیں، اس لیے ان کو گویا کہ شریک کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے شرکا نے ان کی اولاد کے قتل کو ان مشرکوں کی نظر میں مزین کر دیا ہے۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں اور ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو اے نبی ان کو چھوڑ دیجیے اور جو کچھ یہ جھوٹ باندھتے اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہ اتنا آیت کا ٹکڑا چھوٹ گیا تھا، یہ تو میں نے اس کو دوبارہ صحیح کر لیا۔ تو یہاں آپ یہ غور کریں کہ شیطان جو ہے اولاد کا قتل جیسا قبیح گناہ، اولاد کا قتل کتنا خطرناک گناہ ہے، یعنی انسانی فطرت کے خلاف ہے، مگر عرب کے بعض قبائل کے اندر یہ چیز رائج تھی اور اس کو انہوں نے اپنے دین کا ایک حصہ بنا کے رکھا تھا۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی کہ مشرکین کے اس میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو بھی شیطان نے مزین کر دیا ہے۔ تو شیطان اتنا ڈینجرس ہے، ہمارے لیے اتنا ڈینجرس ہے کہ قتل اولاد جیسے بڑے گناہ کو اور قبیح گناہ کو بھی وہ ہمارے لیے مزین کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسے دشمن سے ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 سے لے کر کے 137 تک کی تفسیر تھی۔ اب اس کے بعد کی آیات کی تفسیر انشاءاللہ ہم آگے کے دروس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور قرآن کریم پر غور کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔